الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين اما بعد سلسلہ درس قرآن آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 68 اور 69 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ قالوا انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی ادعو لنا، ادعو دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، کہ یبین لنا، یبین بتائے، وضاحت فرمائے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا کہ وہ گئے کیسی ہونی چاہیے۔ قال انہو یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر۔ قال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو بے شک وہ، یقول فرماتے ہیں، انہا بے شک کہ وہ گئے، بقرہ گئے، لا فارض، لا کا معنی نہیں، فارض بوڑھی، نہ بوڑھی ہو، ولا بکرن اور نہ چھوٹی عمر کی ہو۔ بکرن کہتے ہیں چھوٹی عمر کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے قوم موسیٰ کو بتایا کہ ایسی گائے لئی جائے کہ نہ وہ بوڑھی ہو، نہ وہ چھوٹی عمر کی ہو، آوان بین ذالک، تو اس کے درمیان یعنی جوان ہونے کے قریب ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، فافعلوا فا پس افعلوا تم وہ کام کرو، ما جو، تؤمرون جس کا تمہیں امر کیا گیا ہے، جس کے بارے میں تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ آگے پھر انہوں نے بہانہ بنایا، یہ بہانے ہی تھے کہ کس طرح کی ہو، کیسی ہو، بس دینی تھی، کوئی گائے دے دیتے، لیکن نہیں دی۔ پھر کہا قالوا ادع لنا، تو قالوا قوم موسیٰ نے عرض کی ادع لنا ہمارے لیے دعا کیجئے، ربکا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بتلائے، لنا ہمیں، ما لونہا، ما کا معنی ہوتا ہے کیسا، کس طرح کا، لون کہتے ہیں رنگ کو، ہا اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہو یقول، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک وہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، انہا بقرۃ، کہ تحقیق وہ گائے ایسی ہو کہ صفراء، اس کا رنگ جو ہو وہ زرد، صفراء کہتے ہیں زرد رنگ کو، فاقع گہرا زرد ہو، لونہا اس کا رنگ کس طرح کا ہو، تسر الناظرین، سرہ کہتے ہیں اچھی لگنے والے، ناظرین دیکھنے والوں کو، یعنی وہ دیکھنے والوں کو بہت اچھی لگے۔ یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک باپ بیٹا کا واقعہ ہے کہ ایک بوڑھا باپ تھا اور ایک جوان بیٹا تھا، اور اس نے کیا کیا، اپنے باپ کی وہ خدمت کرتا تھا، اس کے پاس ایک گائے تھی،
اس نے گائے کو پال رکھا تھا. ایک دن بیپاری آیا, اس نے پیسے دیے, یہ گائے کو بیچنا چاہتا تھا, مگر اس کی چابی اس کے والد کے پاس تھی اور وہ آرام فرما رہے تھے. جب وہ ان کے پاس گئے تو دیکھا اب قیمت اسے بہت مل رہی تھی, اور دیکھا کیا کہ ان کا والد آرام کر رہا ہے. اس نے اپنے والد کے آرام میں خلل نہ ڈالا, اسے نیند سے نہ اٹھایا, اس سے چابی نہ لی, اور چپ کر کے بیپاری کو واپس بھیج دیا. جب ان کے والد محترم نیند سے بیدار ہوئے تو وہ نوجوان لڑکا رو رہا تھا, تو اس نے رونے کا سبب پوچھا. تو اس نے کہا بابا میری گائے بک رہی تھی بڑی زیادہ قیمت پہ, مگر آپ کے آرام کی وجہ سے میں نے اسے نہیں بیچا. تو وہ بوڑھا باپ بڑا خوش ہوا اور اس نے دعا کی. اس نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سے گائے سے اتنا نفع عطا فرمائے گا کہ جو تاریخ میں رقم ہوگا. تو ادھر یہ واقعہ پیش آ گیا کہ ایک امیر زادہ تھا, اس کی اولاد نہیں تھی, اس کا وارث ایک بھتیجا تھا. اس بھتیجے نے اسے رات کی تاریکی میں چھپ کر اسے قتل کر دیا. تو یہ معاملہ بہت آگے بڑھ گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. اب انہوں نے بہانے تراشنے شروع کر دیے کہ اس کی عمر کیسی ہو, کس طرح کی ہو. جتنا وہ بہانے کرتے گئے اتنا وہ پھنستے گئے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.